ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ہستی اقدس و مقدس جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں جس موضوع پہ، جس عنوان پہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے حیثیت مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر مسلمان پر چند حقوق ہیں جن کو ادا کرنا اس پہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے۔ جس طرح اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق، میاں پر بیوی کے اور بیوی پر میاں کے حقوق، اسی طرح جس حق کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس حق کو صحیح طور پر بجا نہیں لاتے تو پھر انسان کا ایمان وہ مکمل نہیں رہ سکتا۔ وہ حق کون سا ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں؟ وہ حق یہ ہے کہ بے حیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر جس طرح دوسرے حقوق کو ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مقدس کے حوالے سے چند حقوق ہیں جن کو بجا لانا ہم سب تمام کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں بجا نہیں لاتے پھر کہنے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلا حق جو آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ہم سب مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، جس کو بجا لانا ہم پر لازم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا، اس نقطۂ نظر کو بیان کرنا ہوگا، اس بات کو اپنے
دل میں اتارنا ہوگا، اپنے دماغوں میں جگہ دینی ہوگی، اور نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ پوری کائنات، اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑی اگر کوئی ذات اقدس و مقدس ہے تو وہ آقا کائنات کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بلند و بالا حیثیت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، صدیق، شہید، ولی، پیر، امام کیوں نہ ہو، سارے مل کر جمع بھی ہو جائیں، آقا کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غالب ثنائے حاجہ و جزداں گداشتیم کہ آقا میں آپ کی ذات کی منقبت کو، آپ کی رفت کو، آپ کی بلندی کو، آپ کی بڑائی کو کس طرح بیان کروں کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو۔ اور ساتھیوں، پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستاروں کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں۔ مگر پھر رسول آ جائیں، پھر کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد، حاتم الانبیاء کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے دنیا میں رہتے ہوئے بلندی اور مقام اور مرتبہ دو طرح کا ہوا کرتا ہے۔ یا بلندی انسان کی جسمانی طور پہ ہوا کرتی ہے، یا بلندی انسان کی روحانی طور پر ہوا کرتی ہے۔ آئیے جسمانی بلندی کے متعلق آقا کائنات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں۔ آقا کائنات خود اپنی لسان مبارک بات سے اس بات کو نقل کر رہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن میں وادی بدخا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، آپس میں اس مکالمے کو کر رہے، آپس میں اس بات کو کر رہے، میری طرف اشارہ کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کے مقام کے، جس کی بلندی کے، جس کے وزن کے، جس کے مرتبے کے چرچے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے کہ اس کی بلندی کے تذکرے آسمان عالم پہ ہوا کرتے ہیں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے، کہنے لگے کیوں نہ آج اس بلند و بالا مرتبے والے، بلند و بالا مقام والے، اس بڑی ہستی، اس بڑی شخصیت کے وجود کو ٹٹولا جائے، آپ کے وجود کو جانچا جائے۔ آپ نے فرمایا ترازو کو قائم کر دیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈال دیا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں اسے ایک سے نہ تولا جائے،
آقائے کائنات فرماتے ہیں پھر مجھے 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 500 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا۔ ساتھیوں پھر وہ مقام آیا، ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور تنہا آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں آپ کے سامنے جسمانی بلندی کے متعلق آپ کو بتلا رہا، اور ذرا روحانی بلندی کے متعلق بھی سنتے جاؤ۔ جب معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ ہیں۔ وہاں پر آپ نے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین جواب میں فرمانے لگے، آقا کائنات آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا یکدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا وہ انبیاء جن سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اس وعدے کو لیا تھا کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی نبوت کے جھنڈے کو نہیں چلانا ہے۔ آج ان تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، اور آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا کہ پوری کائنات کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے انبیاء مل کر جمع ہو جائیں، آقا کائنات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھیوں یہ تو پہلا حق ہے جس کو ادا کرنا بے حیثیت مسلمان، کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ بے حیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آقا کائنات آپ سے بڑی اور آپ سے عظمت والی، آپ سے مقام میں مرتبے والی دنیا کی کوئی ذات آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب ہم نے اس پہلے حق کو ادا کر دیا، پھر ساتھیوں جانتے ہو دوسرا حق جو آقا کائنات ہی کی شخصیت کے حوالے سے جو ہم سب مسلمانوں پر بے حیثیت مسلمان جس کو ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس نعرہ رستا خیز کو لگا دیا، اس بات کو بیان کر دیا کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات میرے آقا کی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حق جس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس طرح ہم نے اس بات کا اعلان کیا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ پھر یہ نہیں کہ میرے آقا کی ذات کے ہوتے ہوئے اس بلند، اس رفت، اس بزرگی والے مقام والے کی ذات کے ہوتے ہوئے پھر جب آپ کی بات کی باری آئے میں اپنے چہرے کو آقا سے پھیر کر دوسری جانب پھیر لوں، پھر یہ نعرہ، پھر یہ دعویٰ، پھر یہ جو بیان کرنا، پھر یہ نظریہ، پھر یہ سوچ ساتھیوں باطل ہے، جھوٹی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے،
پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ آقا کی بات جو ہے وہ مسجد میں تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن بازار میں جناب میں اپنے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق تجارت کو کروں گا۔ آقا کی ذات جو ہے وہ روزے میں تو سب سے اعلیٰ ہے، مسجد میں تو سب سے اعلیٰ ہے، عمرے میں تو سب سے اعلیٰ ہے، حج میں تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جب بات آئے میرے شادی بیاہ کی، میرے رسم و رواج کی، میرے کاروبار کی، میری معیشت کی، میری معاشرت کی، میری اٹھک کی، میری بیٹھک کی، میری نشست کی، میری برخاست کی، میری سیاست کی، میں اپنے چہرے کو آقا سے پھیر کے دوسری جانب پھر ہم نے صحیح معنوں میں اس حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ حق تب ادا ہوگا جب ہم اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیں گے، کائنات کے لوگوں سن لو، ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر میرے آقا کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بات کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں اس نعرہ رستاخیز کو لگانا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں کہوں جی فلاں مسئلے میں میرے شیخ صاحب کی یہ رائے ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے۔ پھر ہمیں اس امر کا اعلان کرنا ہوگا، لوگوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیو یہ کیا بات ہے؟ آج اپنے ذرا گرد و اطراف کا جائزہ لیجئے۔ ہم یہاں فرقہ واریت کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، پیار کو بانٹنے والے۔ ہر شخص ذرا اپنا اپنا جائزہ لے، اپنی اپنی جگہ پر، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، میں عمومی بات کو کرنے والا، ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے، مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ مگر جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے چال چلن دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کے جو معاشرتی رسم و رواج دیکھتے ہیں، ان کے جنازے دیکھتے ہیں، ان کے شادی بیاہ دیکھتے ہیں، ان کی معیشت دیکھتے ہیں، ان کی معاشرت دیکھتے ہیں، ان کی سیاست دیکھتے ہیں، تو یہ بات بالکل متضاد ہوتی ہے، الٹ ہوتی ہے، آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم نے آقا کائنات کی ذات کو بس نعروں کے لیے رکھا، دعووں کے لیے رکھا۔ ہر شخص آقا کی محبت میں سرشار نظر آتا ہے، اور جب آپ کی تعلیمات کا ان کو انجام دینے کا وقت نظر آتا ہے، ہم 0/0 نظر آتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے جی مجھے بریلوی مسلک کی آپ تقاریر کو سن لے جی، ہم آقا کی محبت میں سرشار ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء سے سن لے جی، جناب آقا سے بڑی ذات ہی کوئی نہیں ہے جی، آقا کی محبت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور کسی بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھنے والے ہر شخص اس بات کا نعرہ لگا رہا، اس بات کا دعویٰ کر رہا کہ ہم آقا کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ یاد رکھو، اس وقت تک صحیح معنوں میں آقا کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس بات کو عملی طور پر ثابت نہ کر دیں کہ ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے اور بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں بھائی ساتھیوں، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
جس طرح ہم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر ہم نے کیا اعلان کرنا ہے؟ بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اس طرح کی تعلیمات سے، اس طرح کے واقعات سے کہ کس طرح آقا کائنات کی حدیث آتی، آپ کا حکم ہوتا، آپ کا فرمان ہوتا، کس طرح ہمارے اسلاف، کس طرح صحابہ اکرام، کس طرح تابعین اعظام، کس طرح تبع تابعین آقا کی محبت میں، آقا کی بات کے اوپر کس طرح عمل پیرا ہو جاتے۔ ساتھیو، آقا کی بات کو ماننا، آپ کی حدیث کو ماننا، آپ کے حکم کو ماننا، آپ کے فتوے کو ماننا، آپ کے فرامین پر عمل کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اصحاب کو آقا کائنات سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا۔ حضرت ثوبان آپ کہتے ہیں میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے اس قدر زور سے اس یہودی کو دھکا دیا کہ تمہیں تمیز نہیں، تم کس طرح آقا کائنات کو ان کا نام لے کے پکارتے ہو۔ قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا۔ دیکھیے کس طرح کی محبت ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے آقا کی حدیث اور آپ کے حکم، آپ کے فرامین کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ صحابہ اکرام اس طرح والہانہ انداز میں آپ سے محبت کیا کرتے تھے کہ اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ کوئی غیر مسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کا نام لے کے پکارے۔ اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہودیوں کی طرف سے ایک جب کافر مذاکرات کرنے کے لیے آیا، اچھا بعض لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلا کے اشاروں کو کرتے ہوئے اپنی بات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو یہودی صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کو کرنے کے لیے آیا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی، تاریخ میں اس کا واقعہ آتا ہے، اس کا نام آتا ہے۔ جب وہ مذاکرات کے لیے آیا، وہ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا کر بات چیت کو کر رہا تھا، وہ بات کو کر رہا تھا اور آقا کائنات اس کی بات کو سن رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا، اسی اثنا میں اس کے ہاتھ آقا کائنات کی داڑھی مبارک کو ٹچ ہوئے۔ قریب ہی مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے، فوراً سے پہلے اپنی تلوار کو بے نعم کیا اور کہا اپنے ناپاک ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ کسی مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ناپاک اور پلید ہاتھ ان کے پیغمبر، ان کے نبی، اس کے وجود کو، اس کی داڑھی کو وہ ٹکرا جائیں۔ یہ ہماری غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ ساتھیو، ابھی تو فرامین کی، احادیث کی، آپ کی حدیث کی، آپ کے بیان کی، آپ کے حکم کی بات کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ ذرا آج ہم بھی اپنی محبتوں کو یہ اصحاب رسول، ان کے اوپر، ان کے پیمانے پہ جانچیے۔ ہمیں بھی کیا آقا کائنات سے محبت صرف لفاظی کی حد تک ہے، یا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، یا کوئی عملی طور پہ بھی ہمارے اندر آقا کائنات آپ کی محبت موجود ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، دو آدمی آپس میں گفتگو کو کر رہے، بڑی بلند آواز سے وہ آپس میں گفتگو کر رہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان دو آدمیوں کو اس طرح چلا کر بات کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، کنکر کو اٹھایا، ان کی طرف پھینکا۔ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، پاس آنے کا اشارہ کیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا
اللہ کی قسم اجنبی ہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے تمہیں سخت سزا دیتا۔ تمہیں نہیں پتا مسجد نبوی کے کیا آداب ہیں، تم اسی طرح اونچی آواز میں چلا چلا کر بات تو کر رہے۔ مسجد نبوی ہے اور پاس ہی آقا کائنات آرام فرما رہے، تمہیں ذرہ برابر بھی تہذیب نہیں ہے۔ ساتھیو، یہ دیکھیے کس طرح اصحاب رسول، آپ کے اندر نبی کائنات آپ کی محبت تھی کہ ان کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ کوئی آقا کائنات کی مسجد میں بھی اونچی آواز میں آپس میں ہم کلام ہو، آپس میں بات چیت کو کرے، آپس میں گفتگو کو کرے۔ ابھی موضوع جو ہے آقا کائنات کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے فتوے، آپ کے احکامات، ان کی طرف نہیں میں پہنچا۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ کس طرح اصحاب رسول، تابعین اعظام، ہمارے اسلاف آپ آقا کائنات سے والہانہ محبت کو کیا کرتے تھے۔ امام مالک کا آپ نے نام سنا، بہت بڑے ہمارے اسلاف سے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اسی درس حدیث کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت کا فرما روا، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ مامون الرشید بھی موجود تھا۔ حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کی غرض سے محفل میں موجود تھا۔ امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، کسی بات پر خلیفہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ امام مالک نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے وقت کا خلیفہ ہے، سامنے وقت کا حکمران ہے کہ جس کے الفاظ، جس کے گفتگو جو ہے وہ فرمان کی حیثیت رکھتی ہے۔ فوراً سے پہلے کہا خلیفہ ہو گئے اپنی جگہ پر، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، یہاں پر آپ کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خلیفہ نے اپنی گردن کو جھکایا اور کہا، امام مالک تو نے سچ کہا، تو نے مجھے صحیح ٹوکا، میں غلطی پر تھا۔ یہ جو مسجد ہے اس کا تقدس، اس کی تعظیم، اس کا احترام اسی بات کے لائق ہے کہ یہاں پر اونچی آواز میں بات چیت کو نہ کیا جائے۔ ساتھیوں، آج ہمیں اللہ کی قسم ہے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو آقا کائنات سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ذات سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات سب سے اعلیٰ ہے، ہم اس دعوے میں، اس نعرے میں، اس بات میں ہم کتنے سچے ہیں، ہماری کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ صرف ہم نعرے تلک ہی محدود تو نہیں؟ پھر آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ڈنکے کی چوٹ اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے اسٹیج سے، جن کے ممبر سے، جن کے مسجد و محراب سے جب بھی بات کی گئی، یا قال اللہ کی بات کی گئی یا قال رسول کی بات کی گئی، ہم نے جب بھی کائنات کے باسیوں کو بلایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلایا، کسی چودھری کی چودراہٹ کی طرف نہیں بلایا، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلایا، کسی سرمایہ دار اور وڈیرے کی طرف نہیں بلایا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو جب بھی بلاتے ہیں یا قال اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا قال رسول کی طرف بلاتے ہیں، ہم نے اس نعرے کو لگا دیا، سن لو، ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا کہ وہ جو پہلا حق ہے، آقا کی ذات سب سے بڑی ہے، ہم نے اس کو عملی طور پر اس بات کے نعرے کو لگایا
اور جو دوسرا حق ہے، جس طرح آقا کی ذات سب سے بڑی، اسی طرح آقا کی بات سب سے بڑی، آپ کی حدیث سب سے بڑی، آپ کا فرمان سب سے بڑا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیا۔ ہمارے اسلاف ساری زندگی اسی بات کی دعوت دیتے رہے، اور اس بات کو صرف نعرے تلک نہیں، دعوے تلک نہیں محدود رکھا، بلکہ عملی طور پر یہاں پر میں چند بزرگوں کو دیکھ رہا جنہوں نے ہمارے اسلاف کی زندگی کو بڑی اچھی طرح، بڑی قریب سے دیکھا ہے، جو ساری زندگی وطن عزیز میں آقا کی ذات کی، آپ کی بات کی جنگ کو لڑتے رہے، اور نہ صرف اس جنگ کو دعووں تلک رکھا، بلکہ عملی طور پر شہادت کی حلت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اوڑھ لیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان توانی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ میری مراد بابا شہید علامہ احسان الہی ظہیر سے ہے۔ ساری زندگی آقا کی ذات کے حوالے سے، آپ کی بات کے حوالے سے میدان میں سرگرم رہے۔ آپ نے اس نعرہ رختہ حیض کو لگا دیا، لوگوں سن لو، ہمیں منوانا ہے، ہماری گردنوں کو جھکانا ہے، یہ رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی ذات کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے ہم سے کہو گے کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، پھر سن لو، ہماری گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میں آپ کے سامنے ان حقوق کو رکھ رہا۔ پہلا حق جس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ ہمیں اس نعرہ رستہ حیض کو لگانا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات میرے آقا کی ذات ہے، اسی طرح پھر ہمیں اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ دعویٰ اور نعرہ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنا چاہیے۔ آقا کی بات آ جائے فوراً سے پہلے اپنی گردنوں کو جھکا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔